ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج بات کریں گے سپریم کورٹ کی جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے سیکڈ امپلائیز کیس میں، جس میں تقریباً 12,000 کے قریب جو مختلف محکموں میں کام کرنے والے امپلائیز تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اس ججمنٹ کے ذریعے۔ یہ ججمنٹ جب آئی تو وہ کچھ امپلائیز نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہماری طرف سے ریویو پٹیشن دائر کریں، لیکن میں نے بتایا، اور یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ریویو پٹیشن میں آپ لائر چینج نہیں کر سکتے، اور وہی لائر جس نے آپ کا کیس آلریڈی لڑا ہے سپریم کورٹ میں، صرف وہی ریویو پٹیشن دائر کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس معاملے کے اوپر کچھ جو لیگل چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے آؤں، اور جو انلیگیلٹیز ہیں اس ججمنٹ میں وہ سامنے لے کے آؤں، تاکہ ان تمام امپلائیز کا بھلا ہو سکے اور وہ امپلائیز جو ہے وہ اپنی ریویو پٹیشن جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں دائر کر سکیں۔ اس ججمنٹ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ وہ تمام امپلائیز تھے جو 95-96 میں پیپلز پارٹی کی دین گورنمنٹ میں ان کو امپلائمنٹ دی گئی، بعد میں آنے والی حکومت نے ان کو فارغ کر دیا۔ 2010 میں پھر ایک آرڈیننس، سیکڈ امپلائیز آرڈیننس کے ذریعے ان کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا، ری انسٹیٹ کیا گیا ان کو ان سروس، اور اس کے بعد پھر 2010 میں ہی جو ایکٹ ہے سیکڈ امپلائیز ایکٹ ری انسٹیٹمنٹ 2010 وہ جو ہے پرومولگیٹ کیا گیا ان امپلائیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ تو مختلف صوبوں کے اندر جو ہے وہ چیلنج ہوا، مختلف چیزیں امپلائیز نے چیلنج کیا کہ جن امپلائیز کی سینیئرٹی ڈسٹرب ہوئی اس ایکٹ کے ذریعے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ ان امپلائیز کی وجہ سے ہماری چونکہ سینیورٹی ڈسٹرب ہوئی ہے، لہٰذا ہماری سینیورٹی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تمام پٹیشنز 2012 میں مختلف عدالتوں سے چیلنج ہوتی ہوئی آنریبل ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پہنچی، اور وہاں پھر یہ تقریباً 9 سال کیس رہا، اور 16/12/2019 کو اس ججمنٹ کو ریزرو کیا گیا، اور ابھی 17/8/2021 کو یہ ججمنٹ کو اناؤنس کیا گیا آل آف اے سڈن۔ اور اس کی ریزن شاید یہ بھی تھی کہ جسٹس مشیر عالم صاحب جو اس ججمنٹ کے آتھر ہیں اور جنہوں نے یہ کیس سنا تھا، وہ ریزرو کی تھی ججمنٹ، وہ ان کی مدت ریٹائرمنٹ پوری ہونے والی تھی، اور انہوں نے جاتے جاتے یہ ججمنٹ ڈکٹیٹ کروا کے وہ ریٹائر ہو گئے۔ اس سے قبل کہ ہم اس انلیگیلٹیز پہ آئیں، 2-3 کلیریفیکیشنز بہت ضروری ہیں، کیونکہ مختلف کنفیوژنز ہیں امپلائیز کے اندر۔ ایک تو کلیریفیکیشن یہ ضروری ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ جو کے پی کے امپلائیز ہیں یہ ان کو افیکٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ کے پی سیکٹ امپلائزمنٹ جو ایکٹ ہے اس کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہیں، اور ان کا کیس اس سے ڈی کلب کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ججمنٹ میں جو پیرا 12 ہے اس میں یہ واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ وی آفس از ڈائریکٹڈ ٹو ڈی کلب دس کیس فرام دا ٹائٹلز کیس اینڈ فکس دا سیم سیپریٹلی۔ تو لہٰذا جو کے پی کے امپلائیز ہیں ان کا کیس الگ سے سنا جائے گا، وہ اس ججمنٹ کے پرویو میں نہیں آتے۔ سیکنڈ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ وہ تمام امپلائیز جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو یہ ججمنٹ، اور انہوں نے کسی بھی طرح کا بینیفٹ لیا ہے، یہ ججمنٹ جو ہے ان کو افیکٹ نہیں کرتا۔ تیسرا جو ہے وہ امپلائیز جو ویسے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو ان کو بھی یہ ججمنٹ افیکٹ نہیں کرتی۔ تو پھر باقی جو کیٹیگری بچتی ہے وہ صرف وہ امپلائیز ہیں جو ان سروس ہیں، جن کو یہ ججمنٹ افیکٹ کرتی ہے، جو ان سروس تھے اور پھر اب وہ سروس میں نہیں رہے اس ججمنٹ کی روشنی میں۔ اب آ جاتے ہیں انلیگیلٹیز کے اوپر۔ اس میں جو سب سے بڑی انلیگیلٹی ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ 16/12/2019 کو ریزرو ہوئی، کوئی شارٹ آرڈر نہیں ہے، اور 17/8/2021 کو یہ اناؤنس ہوئی۔ یہ 1.5 سال کے بعد اناؤنس ہونا اس ججمنٹ کا، یہ وائلیشن ہے آرٹیکل 10 آف دا ججز کوڈ آف کنڈکٹ، سوورن آن اوتھ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ ججز جو ہے وہ اسپیڈیلی وداؤٹ اینی ڈیلے، اگر آپ وہ آرٹیکل 10 پڑھیں، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے
اور میں وہ آرٹیکل 10 ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ ججز شیل ٹیک آل اسٹیپ ٹو ڈیسائڈ کیسز ود ان دا شارٹیسٹ ٹائم. اب شارٹیسٹ ٹائم 1.5 سال نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ آرٹیکل 10 کی وائلیشن ہے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی. سیکنڈ وائلیشن ہے کہ سپریم کورٹ اس سے قبل ایک ججمنٹ دے چکا ہے جس میں وہ تعین کر چکا ہے کہ ود ان دس پیریڈ جو ہے وہ ججمنٹ آنی چاہیے. اگر یہ ججمنٹ نہیں آتی تو پھر دوبارہ ججز کو وہ ری ہیئر کرنا چاہیے کیس. یہ اس کی بھی وائلیشن ہے یہ جو ججمنٹ دی ہے. یہ ججمنٹ جو ہے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ہے جس کی وائلیشن ہوئی ہے وہ ہے 2015 SCMR 1550 میسرز MFMY انڈسٹریز لمیٹڈ کیس. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ سیٹل کیا. اگر آپ اس کا پیرا 8 اور 9 دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کیس جو 2 ججز سنتے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے، وہ جو کیس کا فیصلہ ہے وہ 90 ڈیز میں دیں گے، اور وہ کیسز جو 3 ججز سنتے ہیں وہ اپنا فیصلہ 6 ماہ کے اندر دیں گے. اب یہ جو ججمنٹ ہے لکھی ہے سیکڈ امپلائز کیس میں، یہ 3 ججز آنریبل ججز نے لکھی ہے، لہٰذا یہ ججمنٹ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اس ججمنٹ کی وائلیشن ہے جو آلریڈی آنریبل سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ کر چکی ہے. میں فیسیلیٹی کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں 2015 SCMR 1550. اور اس میں ریزن یہ دی گئی کہ کیونکہ اگر 6 ماہ میں اگر فیصلہ نہیں لکھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے فیکٹس تھے، اس کا جو لا تھا وہ سارا بھول گئے ہیں، اور وہ دوبارہ جو ہے اس کو ری ہیئر کریں گے. اس کا پیرا 9 جو کہتا ہے. جو تیسری اس میں ججمنٹ میں وائلیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر 27A کا جو نوٹس ہے وہ دینا مینڈیٹری تھا اٹارنی جنرل ٹو پاکستان. اور پوری ججمنٹ کے اندر مجھے کسی جگہ بھی یہ نہیں ملا کہ اٹارنی جنرل پاکستان کو سیپریٹ جو نوٹس ہے وہ دیا گیا ہو، اور جو کہ مینڈیٹری ہے انڈر آرڈر 27A آف کوڈ آف سول پروسیجر، وہ نہیں دیا گیا. اب جو چوتھی اللیگیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اب جن کا کیس تھا وہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ میں، اب وہ تو 300 یا 400 کے قریب امپلائیز تھے جن کا کیس چل رہا تھا، لیکن وہ تمام امپلائیز جو 12,000 کے قریب باقی امپلائیز تھے جو کسی کورٹ میں نہیں گئے، وہ امپلائیز جو تھے ان کی ریپرزنٹیشن نہیں سامنے آئی، اور ان کو رائٹ ٹو ہیئر جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو فیئر پروسیڈنگس، یہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے. سو آرٹیکل 10A کی جو وائلیشن ہے، اور اس پہ بہت ساری ججمنٹس مل جائیں گی کہ ان کو بھی رائٹ آف ہیئرنگ دیا جانا چاہیے تھا. اگر سپریم کورٹ، اور یہ یہاں تک نہیں کیا کہ چلے سب کو، اگر 8,000 امپلائیز کو نوٹس کرنا ضروری نہیں تھا تو آپ وہ پبلک ایٹ لارج کا کوئی نوٹس کر دیتے کہ جو بھی امپلائی آنا چاہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آ کے دے دے اور اپنا وکیل مقرر. تو یہ بھی نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ بھی وائلیشن ہوئی ہے جو چوتھی وائلیشن ہوئی ہے اس کیس میں. جو 5ویں وائلیشن ہے، اب ایک ویو یہ ہے کہ یہ نان ابسٹینٹی کلاس کو مختلف ایکٹ میں چیلنج کیا گیا تھا جو سیکشن 4 تھا سیکڈ امپلائیز ایکٹ کا 2010 کا، لیکن یہ سارا ایکٹ ہی اڑا دیا گیا ہے. اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ ایک آدھ میں جو ہے وہ CP میں یہ ہے کہ ایکٹ کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا، ایکٹ کو چیلنج کیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایکٹ کی جو مختلف سیکشنز ہیں کہ وہ کس کس کے ریپگننٹ ہیں ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور ایز اے جرنل ایک آپ نے ایکٹ کو چیلنج کر دیا ہے. اور جب جنرالٹی میں آپ چیلنج کرتے ہیں تو اسپیسیفک چیلنج نہیں کرتے پروویژن، تو پھر آپ جو ہے وہ جنرالٹی میں آپ اسی طرح قانون کو اڑا نہیں سکتے. پرنسپل آف کانسٹیٹیوشنلٹی ہے جو اپلائی ہونا چاہیے تھا، پرنسپل آف پریزرویشن ہے جو اپلائی ہونا چاہیے تھا کہ پریزرو کیا جائے قانون کو رادر دین ٹو ڈسٹرائے دا لا، جو کہ بالکل سارا سرے سے قانون اڑا دیا گیا ہے. اور اس میں اب جو بنیاد بنائی گئی ہے اس قانون کو اڑانے کی وہ یہ ہے کہ یہ اوور لیپ کرتا ہے اور افیکٹ کرتا ہے سول سرونٹ ایکٹ کے تحت جو امپلائیز آئے ہیں، کیونکہ اس ایکٹ نے وہ تمام امپلائیز کو پروٹیکشن دے دی ہے جو
کانٹریکچول امپلائیز تھے، جو ڈیلی ویجر تھے، جو ایڈ ہاک تھے، جبکہ وہاں کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ سیکشن 2 جو ہے وہ سول سرونٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر ایسا تھا بھی، اور یہی اس میں اللیگیلٹی ہے کہ آپ ان کا کیس ڈسٹنگوش کر دیتے، وہ تمام امپلائیز سے جو ڈیلی ویجر تھے، جو تھے کانٹریکچول امپلائیز تھے، لیکن جو ریگولر امپلائیز تھے اور بعد میں پھر وہ فارغ ہو گئے، تو ان کا کیس تو، اور جو گریڈ 16 سے ابو تھے ان کا کیس تو آپ اس کے پرویو میں لا سکتے تھے، اور میکسیمم آپ یہ کر سکتے تھے۔ یہ اگر یہ بھی ضروری تھا کہ ان کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آنا ضروری تھا، تو پھر ان کا کیس جو تھا وہ بھیج دیتے آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن، کہ وہ ان کو ڈٹرمن کر لے اور دیکھ لے۔ تو یہ اس میں ایک اللیگیلٹی ہے۔ پھر جو سب سے بڑی اللیگیلٹی ہے اس ججمنٹ میں، اگرچہ میں نے یہ 5 اللیگیلٹیز بتائی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑی اللیگیلٹی ہے جو کسی صورت بھی قبول نہیں کی جا سکتی، وہ یہ ہے کہ ریمیڈی لیس کر دیا ہے، تمام امپلائیز کو ریمیڈی لیس کر دیا ہے، اور ان کی ریمیڈی کو کلوز کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ اس وقت وہ امپلائیز کیوں نہیں گئے اپنی ٹرمینیشن کے اگینسٹ۔ دیکھیں وہ ایکٹ جب آ گیا تو ایکٹ کے بعد جو تھے وہ امپلائیز جو تھے وہ اس ایکٹ کے تحت پروٹیکٹ ہو گئے، اور اب اگر ایکٹ فار ایگزامپل آپ نے ایکٹ کو الٹرا وائری ڈکلیئر بھی کر دیا اور ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، تو پھر بھی ایکٹ کو ختم کر کے بھی سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہے وہ تمام جو کیسز ہیں وہ ان کو رائٹ ریمیڈی دیتے، کہ وہ اپنی ریمیڈی سیک کر لیں، اور ان کے اوپر جو لمیٹیشن ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گی، وہ جو کنٹینویشن آف سروس ہے وہ کنسیڈر کرے گی، اینڈ دے شل بی ڈیمڈ ٹو بی ان سروس ٹل ٹوڈے۔ اور یہ بہت بڑا فلا ہے، کیونکہ کسی کو ریمیڈی لیس نہیں کیا جا سکتا، کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا آپ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی عدالت میں نہیں جا سکتا، اب 20 سال بعد جو ہے وہ جو 96 میں نکلا تھا یا 2001 میں نکلا تھا، 2 میں نکلا تھا، تو وہ اب عدالت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس میں ایک فلا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فورگون رائٹ نہیں کیا جا سکتا، اور لمیٹیشن کسی بھی طرح افیکٹ نہیں کر سکتی۔ یہ چند ایک بنیادی تھی جو اللیگیلٹیز ہیں اس ججمنٹ کے اندر، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک بیٹر کیس ہے ریویو پٹیشن کا جو دائر کی جانی چاہیے، اور ہوپ فلی سپریم کورٹ کو، آنریبل سپریم کورٹ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کسی بھی امپلائی کو ریمیڈی لیس نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آرٹیکل جو 9 ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف ہے، آپ کسی کا لائف چھین رہے ہیں، رائٹ ٹو لائف مینز آف لائف چھین رہے ہیں، تو وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور سبجیکٹ ٹو لا یہ ہے کہ آپ ان کو کم از کم رائٹ ٹو ریمیڈی دیں، اور یہ جو پیریڈ تھا ان کا کنٹینیوٹی اس کو رکھتے ہوئے کم از کم ان کو رائٹ ٹو دینا چاہیے تھا ریپریزنٹیشن، اور رائٹ ٹو بیسائڈز ادر لیگیلٹیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ کوئی بھی تفصیلاً اس سلسلے میں بات کرنا چاہے تو یو ہیو مائی کانٹیکٹ اینڈ آل دیٹ، اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس آپ کے لیے اور آپ کو ہر طرح سے اسسٹ کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ نے کہا۔